حضور کے ایک صحابی تھے اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے ساتھ سفر میں رہتے تھے. سفر میں کام کیا تھا؟ کیوں حضور کے ساتھ چلتے تھے؟ جب حضور کی سواری رکتی اور حضور علیہ السلام اور قافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا، یہ کجاوا اتار لیتے تاکہ سواری کو راحت ہو. پھر جب صبح یا کسی وقت دوبارہ چلنا ہوتا تو پھر دوبارہ کجاوا کس دیتے. حضور کی سواری کا کجاوا کسنے اور کھولنے کی ذمہ داری انہوں نے لی تھی، اور اسی غرض سے یہ حضور کے ساتھ چلتے تھے. کچھ لوگ اپنی زندگیاں کسی عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو پیسے کمانے والی مشین ہی ہوتے ہیں، ساری زندگی کام ہی یہ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اس کام پر لگا دیتے ہیں. حضرت اصلح بن شریک کا کام کیا تھا؟ حضور کی سواری کا کجاوا کستے تھے، کجاوا کھولتے تھے. زندگی حضور کے نام. ایک دن ایک سفر میں رکے اور کجاوا کھول دیا. رات پڑی، سو گئے. جب صبح اٹھے تو انہیں حاجت غسل تھی. موسم تھا سرد، اور سرد رات تھی، اور پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا. اگر غسل کرتے ہیں تو ہلاکت کا اندیشہ ہے. تو یہ دور سے کہیں لکڑیاں لائے کہ پانی گرم کروں اور غسل کروں. اتنے میں قافلے کے کوچ کا وقت بھی ہو گیا. تو یہ ایک انصاری صحابی کو بلا کے بولنے لگے کہ یہ حضور کی سواری کا کجاوا آج تم کس دو. وہ آگے بڑھے اور کجاوا کس دیا. قافلہ کوچ کر گیا، اور یہ غسل کر کے پانی گرم کرنے کے بعد تیار ہوئے، سواری پہ بیٹھے اور چلتے چلتے قافلے کے قریب پہنچے. اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب پہنچی تو آقا کریم نے دیکھا اور مسکرائے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے اور بولے کہ اصلح، آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا. تو اصلح بن شریک نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ فلاں انصاری نے کسا ہے. تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو اصلح بن شریک نے کیا کہا. آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، مجھے پتا آپ کیچڑ سے چل کے آئے ہیں، راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہیں، مشکلات سے گاڑی پارک کی اور یہاں تک پہنچے، اپنے محلے سے نکلے، بڑے عالی شان مقامات چھوڑ کر کے آپ یہاں آئے، تو آپ کی اس ایک جملے سے تھکن اتر جائے گی اور نہال ہو کے گھر جائیں گے. سنو حضرت اصلح بن شریک نے کیا کہا. عرض کی حضور میں طہارت پہ نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا، جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤ. جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے میں ان کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. یار یہ تو ان لکڑیوں کی تکریم کا عالم ہے جنہوں نے حضور کے بدن کو چھونا ہے، تو پھر بتائیے حضور کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، حضور کی تکریم کا عالم کیا ہوگا. علامہ اقبال ایک بات کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے. ان کی تعظیم ہماری روحوں پہ لکھی ہے اور ہمارے قلوب پہ نقش ہے، اور ان کی تعظیم اگر نہیں ہے تو سمجھو سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے. ان کی تعظیم، ان کی توقیر، یہ مومن کی زندگی ہے، سرمایہ حیات ہے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو. اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے. ہر دین کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے. ہر دین کا ایک تشخص ہوتا ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے. فرمایا اسلام کا تشخص حیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، ہر وہ رسم، ہر وہ طرز زندگی جو اسلام کے اس مزاج سے ٹکراتی ہو تو عملی طور پہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا پڑے گا. اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیں درس حیا دیتا ہے. صرف درس حیا نہیں دیتا، بلکہ رسول رحمت نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ پہچان ہے، ایک شناخت ہے اس دین کی. اسلام کی شناخت حیا ہے، اور حیا ایک ایسی دولت ہے جب یہ روحوں میں اترتا ہے اور من میں سماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہیں. سب سے زیادہ اس کائنات میں حیا کرنے والے
حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کواری لڑکی پردے میں جس طرح سمٹی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو ہمیں درس حیا کا دیا گیا، اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسری شے بھی رخصت ہو جائے، اگر ایمان چلا گیا ساتھ حیا بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر حیا چلا گیا تو ایمان کے ثمرات بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تم سے الگ ہوگی تو دوسری اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی، ساتھ ہی رخصت ہو جائے گی۔ تو آج مغرب کی فکر کے حامل لوگ آج دلیلیں دیتے ہیں جناب پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دین کو تم زیادہ سمجھے ہو یا رسول اللہ کی اہلیہ سمجھیے؟ جن سے فرمائش حمیرہ سے دین سیکھو، وہ فرماتی ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا تو میں حضور کے حجرے میں جاتی تو معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی کہ میرے شوہر کی قبر ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ بھی حضور کی قربت میں دفن ہوئے، تو میں پھر اس معمولی اوڑھنی کے ساتھ چلی جاتی، اس لیے کہ میں کہتی ایک میرا شوہر ہے دوسرا میرا باپ ہے، تو معمولی کپڑا لیتی اور میں چلی جاتی۔ فرمایا پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ دفن ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی صوبی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں گئی سوائے اس کے کہ میں خوب چادر سمیٹ کے اور پردہ کر کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ تو جو قبر میں اتر چکے ہیں ام المومنین تو اس سے بھی حیا کرتی ہیں اور اپنے کو سمیٹ لیتی ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جس خاتون کی آغوش میں اترتی رہی ہے ان سے زیادہ بھی کوئی دین جانے گا، ان سے زیادہ بھی کوئی سمجھدار ہو سکے گا؟ تو یہ اصطلاحات کہ جناب آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اور دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مغرب کی طرف سے ہمارے اندر داخل کر دی گئی ہیں کہ اس قوم کو حیا کے جوہر سے خالی کر دیا جائے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رسول نے فرمایا ہے حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے ایک رخصت ہوگا تو دوسری چیز بھی رخصت ہو جائے گی۔ تو یہ ان کو اگر کہا جائے کہ ایمان کو ترک کر دیا جائے تو یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے، تو لہٰذا طریقہ یہ ہے ان کو بے حیا کیا جائے۔ جب حیا کا جوہر لٹ جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کے ثمرات بھی ان کو نصیب نہیں ہوں گے، ان کے نام پھر مسلمانوں والے رہ جائیں گے، لیکن ایمان جو روح کی گہرائیوں میں اتر کر کے وہ جو حرارت اور جو نور پیدا کرتا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے وہ عجیب ایک بے چینی کی زندگی گزاریں گے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، عجیب قسم کا یہ ایک جو ہے وہ معجون مرکب بن جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ایک ہی بات ہوگی، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا کر۔ تو آج دنیا کے اوپر ہم رسوا جو ہو رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں۔ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ جب شکوہ ہوا تو لہجہ یہ تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہماری پستی زبوں حالی ذلت نکبت رسوائی، یہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ وہ غالباً واصف علی واصف یا بابا اشفاق نے کہا تھا کہ لوگ اللہ کو تو مانتے اللہ کی نہیں مانتے،
تو جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر ہم کس طرح کامیاب اور بامراد ہوں گے؟ اور جب ہم اپنے خود کو سپرد کر دیں گے اپنے مالک کے تو پھر ہماری زندگی خوبصورت رنگ میں ڈھلتی چلی جائے گی۔ انسان تو انسان رہا، جانور کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے، ہم لازم سمجھ لیتے ہیں، مخالف کے لیے جو ہمارے دل میں آئے، جو ہماری زبان پہ آئے، ہم کہہ ڈالیں۔ دشمنی کے بھی آداب ہیں، اسلام نے جنگ کے بھی آداب رکھے ہیں، تو اس سے اس کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اپنے آپ کو آپ برباد کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو گھر میں بیٹھ کے گالی دیتا ہے تو اس کے اپنے بیٹے بے حیا ہو جائیں گے۔ میں اگر استاد ہوں اور کلاس میں بیٹھ کے اپنے مخالف شخص کے لیے غلیظ گالیاں دیتا ہوں، گندی گالیاں دیتا ہوں، تو ان کے لیے تو نفرت کے جذبات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن میرے حلقہ تلمس میں بھی گندگی، غلاظت، گالی گلوچ کا کلچر عام ہو جائے گا، اور پھر جو لہجہ اوروں کے لیے استعمال کرنے کا میں نے مزاج دیا ہے وہ ہم آپس میں بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اگر یہاں بیٹھ کر کے مہذب اور شائستہ بات کرنے کا مزاج آپ کو دینا چاہوں تو آپ ایک مہذب اور شائستہ مزاج کے سانچے میں ڈھلیں گے اور پروان چڑھیں گے اور ایک صالح معاشرہ ترتیب پائے گا۔ لیکن اگر میں یہاں سے گالیاں دوں گا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب منبر سے گالی میں دوں گا تو پھر آپ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ تو ثواب سمجھ کے دیں گے۔ تو کسی معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلنے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک فحش کلام ہے، گالی گلوچ ہے، سب و شتم ہے، اس سے معاشرے کے اندر بدی پھیلتی ہے اور برائی پھیلتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ زبان کی شائستگی، لہجے کا حسن ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ حضور بولتے تھے، منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ تو لہجے کو میٹھا رکھو تاکہ معاشرت کے اندر بدی نہ پھیلے، معاشرے کے اندر فحش مزاج پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس اور گندے ہوتے ہیں۔ آج کل وہ لطیفوں کا دور چلا ہے کہ جب سے یہ واٹس ایپ اور دیگر چیزیں آئی ہیں تو جو جس کے پاس آتا ہے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، اور گروپ کے اندر بیٹی بھی ہوتی ہے، گروپ کے اندر بیٹے بھی ہوتے ہیں، اس گروپ کے اندر اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو ہر چیز ہر ایک کو بھیجنے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو میاں بیوی کے مابین گفتگو والی تھی وہ بھی بیٹی کے سامنے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، جو چیزیں بیٹے اور بیٹی کے درمیان کرنے والی نہیں تھی، صرف بیٹوں سے کرنے والی ہے، وہ بھی بیٹی کے سامنے ہو رہی ہے۔ ماں اور بیٹی کی جو کرنے والی باتیں تھی وہ بھی بیٹوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ تو معاشرہ جو ہے وہ حیا کے جوہر سے خالی ہو گیا ہے۔ گالی تو دور کی بات ہے، جب لفظ برہنہ ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے۔ کسی زمانے میں جب کوئی ایسا ماجرا ہوتا تو اخبار میں خبر چھپتی تھی کہ فلاں جگہ پر ایک مرد اور ایک خاتون یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی قابل اعتراض حالت میں پائے گئے، بس اتنی خبر ہوتی تھی، قابل اعتراض حالت میں پائے گئے۔ تو بس یہ لفظ ہی کافی تھا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، اور آج میڈیا کیمرہ لے کے وہاں گھسا ہوا ہوتا ہے اور مناظر دکھا رہا ہوتا ہے۔ لفظ تو لفظ رہے، لفظوں میں بھی پردہ ہوتا تھا، لفظوں پر غلاف چڑھا کر کے جو ہے وہ لفظ بیان کیا کرتے تھے۔ تو اب میڈیا گھسا ہوا ہوتا ہے، ایسے مناظر دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دور موجود کے اندر قوموں کو، معاشروں کو بے حیا بنانے کا سب سے بڑا کردار میڈیا نے ادا کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے پھر آگے سوشل میڈیا نے اس کردار کو مزید زیادہ ادا کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ حیا کا جوہر جو مومن کی زندگی کا اجالا تھا، جو مومن کی زندگی کا نور تھا،
آج وہ حیا باقی نہیں رہا، نہ آنکھوں میں حیا رہا، نہ خیالوں میں پاکیزگی رہی، نہ سوچوں میں نور رہا، نہ طرز زندگی میں، نہ لباس میں، نہ وضاقت میں۔ تو یہ حیا کا نقصان ہو جانا کوئی چھوٹا نقصان نہیں، چونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان جڑے ہوئے ہیں، جب حیا جاتا ہے تو ایمان بھی جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی سمجھ آئی کہ میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے۔ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو حیا کے دائرے میں رکھو، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر یہ لٹ گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی کی، اور علماء بھی کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن کیا آج کے اس اجتماع میں آپ یہ عزم کر سکتے ہیں کہ جو سنیں اس پہ عمل کریں گے؟ جو چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ درست ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، تو پھر ہم عمل سے کوتاہی کیوں کریں؟ میاں اتنا سن لیں نا جتنا عمل کر لیں۔ وہ ہمارے بزرگ ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک سادہ سا دیہاتی آدمی تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واز کریں گے، تو آپ میرے ساتھ سننے کے لیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو مولانا نے واز کیا کہ حضور نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ طریقہ بھی یہ بتایا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کیا کرو، اس وقت یہ واش روم اس طرح کے تو ہوتے نہیں تھے، تو نہیں تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیا کرو، جہاں کہیں سخت جگہ ہو اور آپ کو حاجت ہو تو وہاں تھوڑی سی ریت ڈال لی تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اس پہ انہوں نے سارا زور دیا، اور گفتگو اس عنوان سے تھی۔ مجلس ختم ہوئی، واپس آئے تو بات بھی ان کی سمجھ میں آئی، یار ان سے عذاب قبر ہوگا، اور یہ مولانا تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ریت رکھنا شروع کر دی، 2-4 کلو ریت اپنے ساتھ رکھتے۔ تو 8 دن کے بعد وہ پھر آ گئے، تو کہنے لگے کہ وہ حضرت مولانا پھر آ رہے ہیں کوئی، تو آئے، ان کا خطاب سننے چلنا ہے۔ وہ کہنے لگے میں ابھی 4-5 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، عادی ہو جاؤں گا تو دوسرا خطبہ سن لوں گا، لیکن ہم تو روز، وہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کو یہاں سننا، شام کو وہاں، دوپہر پھر نمبر بھی لگاتے ہیں تقریروں کے، فلاں مولوی نے زیادہ اچھی کی، اس نے تو بہت زیادہ اچھی کی۔ وہ جج بنے ہوتے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں۔ کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کے فرمان نہ سنو، روحوں کے قرار کے لیے حضور کے فرمان سنو۔ حضور کے دین کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہ بناؤ کہ ٹھیک ہے وہاں بڑا چسکا آتا ہے، فلاں بڑا سرور دیتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزارنی جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اپنا نقصان کرو گے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، روز روز نہیں ملتی۔ آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ عزم کرو، جو سنو، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ۔ تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی، اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی، روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا، باطن کو اجالے نصیب ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے، میرے حضور امین بھی تھے۔ حضور کا یہ اسوہ، حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ، حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصورت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج ہی سونے سے قبل 5 سے 7 منٹ کے لیے، ویسے بھی سونے کے وقت بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، تو 5 منٹ کے لیے سوچیں آج سارے دن میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اور آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 اتنے جھوٹ میری زبان سے نکل گئے، تو یہ تو بہت نقصان ہو گیا۔ چلو کل کا دن انشاءاللہ احتیاط سے گزاروں گا۔ تو کل سونے سے قبل پھر دوبارہ شام کو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج تو ہم نے جھوٹ نہیں بولا، اور اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اگلا دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن آپ جب سوئیں گے تو آج سارا دن اللہ کا شکر ہے مزہ سے بھی جھوٹ نہیں بولا، پھر 2 نفل ضرور پڑھنا، 2 نوافل شکرانے کے ادا کرنا۔ مالک شکر ہے میری زبان جھوٹ کی ناپاکی سے دور رہی اور میری زبان پہ آج سچ ہی جاری ہوا، اور پھر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ روز کرتے رہیں۔
چند دن کے بعد آپ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا لباس اتر جاتا ہے. تو لباس کا مختصر ہوتے چلے جانا یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ بندہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس کا لباس سکڑتا چلا جا رہا ہے. تو لباس کا مکمل ہونا، تینوں مقاصد لباس کے نصیب ہوں. سب سے پہلا مقصد لباس کا پردہ ہے. دوسرا مقصد لباس کا گرمی اور سردی کے اثرات سے بچنا ہے. تیسرا مقصد لباس کا زینت ہے. یہ تین مقصد ہیں لباس کے. پہلا مقصد پردہ، پردے کی چیزوں کو چھپانا، جن کا پردہ میرے رب نے رکھا ہوا ہے. دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو شعور دیا، اس لیے اس کو پردہ کرنا پڑتا ہے. جن کو شعور نہیں ہے ان کے پردے کا قدرت نے خود اہتمام کیا ہے. جانوروں کے بال رکھے ہیں اور ان کے کچھ اعضاء اس طرح پیدا کیے ہیں کہ ان کا پردہ رہتا ہے. لیکن جس کو شعور دیا، جس کو فہم دیا، اس کے ساتھ اس کا لباس بھی اتارا. اور شرم اور حیا جب ہوتی ہے تو لباس کا اترنا طبیعت پہ شاق گزرتا ہے. اگر اعضائے بدنیہ کا اظہار ہو لباس سے تو پھر لباس کا یہ بنیادی مقصد تھا تو یہ بھی پورا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں قیامت کے دن برہ نہ اٹھائی جائیں، رسوا کر دی جائیں گی. لباس پہننے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ برہ نہ دکھائی دے. ان کے اعضائے بدنیہ کا اظہار ان کے لباس سے ہوتا ہے تو پھر وہ لباس کیسا ہوا؟ لباس تو پردے کے لیے تھا، زینت کے لیے تھا، موسمی اثرات سے بچانے کے لیے تھا. یہ تین مقصد تھے لباس کے. تو بنیادی مقصد پردہ تھا. تو اگر وہی حاصل نہ ہوا تو پھر لباس کا مقصد کیا ہوا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی بھی معاشرت میں ان کا لباس سمٹتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی پھیلتی. آج کل یہ شارٹس پہننے کی عادت ہو گئی ہے اور اس میں یہ گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں، جبکہ گھٹنا شامل ہے آپ کے پردے میں، آپ کے سطر میں. مرد کا سطر گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے. اگر کسی مجبوری سے یا کسی وجہ سے وہ کوئی ایسا لباس پہنتا بھی ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کو ننگا نہیں رکھے گا اور ننگا نہیں ہونے دے گا. تو یہ اس کے پردے میں شامل ہیں. تو قوموں کا بے لباس ہونا یہ قوموں کی تہذیب کا پتہ دیتا ہے. میں وہاں اندلس میں گیا تو کرتبہ میں اور غرناطہ میں تاریخ دیکھنے کے لیے میں 2 دفعہ گیا اور مجھے یہ تھا کہ میں جہاں مسلمانوں نے ایک مدت تک حکومت کی ہے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. تو غرناطہ میں بھی دیکھا اور کرتبہ میں بھی یہ دیکھا کہ ان کے پرانے مکانوں کا جو طرز تعمیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کھڑکیاں ہیں وہ قد آدم سے اوپر شروع ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو وہ آج کل یہ نیا جو طرز تعمیر آیا ہے کچھ عرصے سے کہ 4 فٹ کی گلی ہم اطراف میں چھوڑتے ہیں اور دیوار اوپر کر کے تو کھڑکیاں نیچے تک لے جاتے ہیں تو تاکہ ہوا کی گزرگاہ آسان ہو. اور جب یہ گلی چھوڑنے کا رواج نہیں تھا تو جو گھر کے کمرے کی کھڑکی ہوتی تھی یا صحن کی کھڑکی ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ گلی میں کھلتی تھی. تو اس وقت طرز تعمیر جو مسلمانوں کا تھا اور جو دوسرے لوگوں کا طرز تعمیر تھا اس میں فرق تھا. جو دوسرے لوگ تھے وہ نیچے سے کھڑکی شروع کرتے تھے اور ہم قد آدم سے اوپر شروع کرتے تھے، چونکہ یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ اندر کوئی حیا والے رہتے ہیں اور گلی سے گزرنے والے شخص کی نظر اندر نہ پڑے. تو میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ تصور نہیں ہے کہ قد آدم پہ کھڑکیاں ہوں، لیکن وہاں قد آدم پہ پرانے مکانوں کی کھڑکیاں دیکھی ہیں. تو یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے خمیر میں حیا رکھا ہے. میرے حضور نے سچ کہا تھا جب ایمان آتا ہے تو حیا آتا ہے، جب حیا رخصت ہوتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً بیٹھے تھے تو آپ کے پاس کوئی تابعی بیٹھے تھے تو اچانک آپ نے فرمایا تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی دکھائیے. تو
تو کہا وہ جو سیاہ رنگت کی خاتون گزر رہی ہے یہ جنتی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ حضور کے پاس آئی اور آقا کریم سے کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کر دیجیے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میں گر پڑتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے میں اس بیماری سے بچ جاؤں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے. آپ کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم صبر کرو تو جنت کا وعدہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، جنت وعدہ ٹھیک ہے، لیکن جب میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، عورت ذات ہوں، چلو ٹھیک ہے بیماری رہے گروں بھی لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ پردہ نہ کھلے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں. کہا کہ مرگی کے دورے سے اب بھی پڑھتے ہیں، اب بھی گر جاتی ہے، لیکن اللہ اس کے پردے کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو پردہ کتنی اہم چیز ہے اور ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارا حیا نہیں لٹنا چاہیے، تمہارے پردے کی حفاظت رہنی چاہیے. حیا دین ہے اور حیا کے ساتھ اسلام کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ایک رخصت شے ہوتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہوتی ہے. مجھے بھی آپ کو بھی عملی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو ذرائع ہیں حیا باختگی کے، ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بھی بچایا جائے، اپنی معاشرت کو بھی بچایا جائے. اور دوسری بات کہ ایمان کی تکمیل تو حیا سے ہی ہے. یہ باڑ ہے ایمان کے لیے، اگر یہ باڑ اتر گئی تو ایمان پر حملہ ہو جائے گا. تو ہم مغرب کی نقالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں. اگر حیا باختگی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا یہ ترقی اور کامیابی ہوتی تو پھر تو کعبہ اللہ کا ننگے طواف لوگ کیا کرتے تھے، وہ ترقی یافتہ ہوتے. تو برہنہ ہو جانا یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عروج نہیں ہے، یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے، یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے، یہ تو حیا باختگی ہے. اسلام ایک روشن خیال دین ہے، اسلام ترقی یافتہ دین ہے، اسلام انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے، انسانی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے. انسانیت سے، ہمارے مزاج سے، ہماری فطرت سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے. تو نفس کی تسکین اور ہے، روح کی تسکین اور ہے. تو جوانی کے دور کے اندر نوجوان کی زندگی کے کچھ ترجیحات ہوتی ہیں لیکن بعد کے اندر وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط ہوں. آج مغرب پریشان ہے کہ انہوں نے جوانی کے 4 ایام تو اپنی خواہشوں میں اسیر ہو کے گزار لیے لیکن ان کے بڑھاپے کی تلخیوں کو آپ نہیں جانتے کیا ہے. تو مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو. وہ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ جو نہ روشن ہو کہ تو کیا حاجت گلگو نہ فروش. اندر کچھ ہو ہی نہ اور اوپر میک اپ کیا ہوا ہو تو وہ تو کبھی اترے گا، جب اترے گا تو نیچے سے کیا بلا نکلے گی. تو یہ مغرب کی تہذیب ایک میک اپ ہے، جب اترتا ہے تو نیچے سے بلائیں برآمد ہوتی ہیں اور وہ بڑھاپے میں جا کے ان کی حالت دیکھو کہ وہ کتنی تلخ عجیب اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں. لیکن مومن کی زندگی میں بظاہر تلخیاں بھی ہوں لیکن اس کا چہرہ روشن ہی آپ کو دکھائی دے گا اگر وہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے. تو مشرق کو کبھی بھی مغرب کی نقالی نہیں کرنی چاہیے. مغرب تو اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن ان کی معاشرت اس طرز کی بن گئی ہے کہ جان چھوٹنے نہیں پا رہی اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے ہم داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں. تو میری بیٹی، میری بہن، تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی شہزادی ہے. تیرا برقع، تیری چادر، تیرا حجاب تیری آبرو کا پہرا ہے. جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے. تیرا حیا ہی تیری زندگی کا تیور ہے اور یہی تیرا نور ہے. اور نوجوان کی آنکھوں کے شرم و حیا کے تلے عبادت کی لذت رکھی گئی ہے. اگر آپ چاہیں کہ عبادات میں لذت نصیب ہو، سجدے میں قرار نصیب ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھو. سجدے میں سرور آنا شروع ہو جائے گا، نمازوں میں لذت آنی شروع ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں حیا کے جوہر سے مالا مال فرمائے. کمایا نام بھج مسیح
وڑیا نا تسباہ جان دکھاں